صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. گزشتہ جمعے میں ہم خیبر کے قلعوں کی فتوحات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور پچھلے جمعے جس قلعے کی فتح کا تذکرہ کیا وہ قلعہ قموس ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں فتح کیا، اور وہاں جو خیبر کا سب سے مشہور اور بڑا پہلوان اور سردار تھا مرحب، اس کو حضرت علی نے قتل کیا جس پر وہ قلعہ فتح ہوا۔ جب یہ قلعہ فتح ہوا تو خیبر کا جو سب سے بڑا سردار ہے یہود کا، اس کا نام ہے حیی بن اخطب، یہ یہود کا سب سے بڑا سردار تھا، اور اسی کی سرداری میں آپ نے مدینہ سے یہود کو جلا وطن کیا تھا، اور یہ سارے لوگ آ کے خیبر میں آباد ہوئے تھے۔ اس کی بیٹی ہیں صفیہ بنت حیی، وہ اور ان کی کوئی 2-3 چچا زاد اور بہنیں جو سرداروں کی بیٹیاں تھیں، وہ بھی اس قلعہ قموس سے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں، اور مسلمانوں کو کئی ساری یہود کی خواتین یہاں سے ہاتھ لگ گئیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب کسی کافر کی عورت جنگ کے حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے تو وہ لونڈی اور باندی بنتی، تو ظاہر ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بعد میں صحابیہ بنی، صفیہ اور ان کی جو کزنیں تھیں اور کچھ اور عورتیں تھیں، یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں تو یہ بھی لونڈیاں اور باندیاں بنی۔ کچھ جمعے پہلے میں نے ایک صحابی کا ذکر کیا تھا، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک باندی چاہیے، تو یہ جو خیبر سے آپ کے ہاتھ لگی ہیں قموس والے قلعے سے، ان میں سے ایک باندی آپ مجھے دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان میں سے ایک لے لو۔ تو یہ گئے اور انہوں نے جا کے صفیہ کو لے لیا، چونکہ آپ نے اجازت دی تھی، اور صفیہ باقی تمام عورتوں میں زیادہ خوبصورت بھی تھیں اور سردار زادی بھی تھیں، ناز و نعمت میں پلی بڑی تھی۔ تو کسی صحابی نے آ کے آپ سے یہ کہا، یا رسول اللہ آپ نے وہ سردار زادی ہے اور وہ نسل در نسل شہزادی ہے، وہ آپ نے دحیہ کو پکڑا دی ہے، دحیہ آپ کا ایک غلام ہے، سردار زادی کو کسی بادشاہ اور کسی سردار کے پاس ہونا چاہیے، تو ہماری رائے یہ ہے کہ صفیہ کو آپ اپنے لیے رکھ لیں اور دحیہ کو متبادل کے طور پہ کوئی اور دے دیں۔ تو آپ نے دحیہ کو بلایا اور عرض کی بتایا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ بالکل آپ جیسے کرنا چاہیں کر دیں۔ تو صفیہ کو دحیہ سے لے کے آپ نے اپنے لیے رکھ لیا چونکہ وہ سردار زادی تھی، اور ان کو بدلے میں کوئی اور باندی دے دی، پھر آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے آپ سے نکاح کر لیا رضی اللہ عنہ۔ یوں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی۔ بخاری میں یہ قصہ موجود ہے، جب یہ آئیں اور آپ کی ان سے پہلے ملاقات ہوئی تو ان کی آنکھ کے قریب ایک سبز نشان تھا، جیسے کسی نے مارا ہو، تھپڑ کا نشان پڑا۔ تو آپ نے کہا صفیہ یہ نشان کیسا ہے؟ وہ کہنے لگیں جب آپ خیبر پہ آئے ہیں تو آپ کے آنے سے ایک دن پہلے میں نے خواب دیکھا، اور جب میں نے خواب دیکھا تو میں اپنے شوہر کی ران پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک چاند ہے جو آ کے میری گود میں اتر گیا، تو میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو شوہر نے کہا ویحکی تریدین ملک یثرب، تیرا ستیہ ناس ہو، تو یثرب کے بادشاہوں کی خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ شوہر نے اس کو تعبیر دی، اور
اس موقع پہ شوہر نے مجھے منہ پہ تھپڑ لگایا. یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ اس تھپڑ کا نشان ہے. یہ 2 دن پہلے ہوا اور 2 دن بعد صفیہ کی خواب سچی ہوگی اور یثرب کے بادشاہ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ چاند واقعی گود میں اتر گیا. آپ علیہ السلام حضرت صفیہ کا بہت خیال فرماتے تھے. شروع میں یہ تھوڑی پریشان تھیں چونکہ ان کا شوہر بھی قتل ہو گیا وہیں خیبر میں اور باپ بھی مارا گیا خیبر میں تو اور بھائی بھی قتل ہو گیا. تو بھائی بھی قتل ہو جائے باپ بھی قتل ہو جائے شوہر بھی تو عورت کے یہ تینوں ہی سرمایہ ہوتے ہیں. تو اس پہ نا وہ دلی طور پہ کافی پریشان تھی رنجیدہ تھی. تو آپ ان کو تسلی دیتے تھے کہ دیکھو تیرے باپ نے میرے خلاف پوری ایک جنگ کھڑی کی ہے فلاں موقع پہ تیرے باپ نے مجھے یہ دھوکہ دیا ہے اور معاہدہ شکنی کی ہے بہت سارے معاہدے صلح نامے اس نے وہ سارے خراب کیے ہیں. تو آپ بار بار ان کو تسلی دے کے ان کے دل کے اس غم کو دھوتے تھے کہ یہ پریشان نہ. مکے میں جتنی یا مدینہ میں جتنی مستورات تھیں وہ آپس میں کہیں نہ کہیں ملتی جلتی رہتی تھی تعارف رہتا تھا اور تعلق واسطہ بنا ہوا تھا. کوئی چاچے کی بیٹی بنتی ہے کوئی کہیں سے دادے کی اولاد میں آ رہی ہے کوئی کہیں سے حضرت عائشہ ہیں حفصہ ہیں ام سلمہ ہیں خدیجہ ہیں زینب ہیں یہ سب آپس میں کہیں نہ کہیں سے رشتہ داریاں ان کی جڑی ہوئی تھیں. حضرت صفیہ بالکل ایک باہر کی خاتون تھی. ان کا نہ مدینہ والی عورتوں سے کوئی تعلق واسطہ تھا نہ پیچھے مکے والوں سے کوئی رابطہ تعلق تھا چونکہ یہ یہود کی اولاد میں سے تھی. اور یہود کا پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے نہیں یہود میں مذہبی طور پہ پابندی ہے کہ کوئی آدمی باہر سے یہودی نہیں بن سکتا. نسل میں آتے ہیں باپ سے بیٹا بیٹے سے پوتا پڑپوتا یوں نسل میں یہودی چلتا ہے. اگر باہر سے کوئی آدمی یہودیت میں داخل ہونا چاہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. تو اس لیے یہود نسلاً یہود ہوتے ہیں اور وہ کافی لمبی لڑی ان کی چل رہی ہوتی. باہر سے وہ کسی انسان کو قبول نہیں کرتے. تو حضرت صفیہ اپنے باپ دادا کے لحاظ سے یہود کی اولاد میں چلتی آ رہی تھی. تو جب یہ مدینہ آئیں تو ساری مستورات مدینہ کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں کہ ہم صفیہ کو دیکھ کے آئیں کہ یہ کس طرح کی خاتون چونکہ وہ ایک دوسری تہذیب اور کلچر سے آ رہی تھی اور ایک دوسری قوم قبیلے کی عورت تھی تو ساری ان کو دیکھنے کے لیے آئیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لیے آئیں اور منہ پہ نقاب کیا. تو آ کے دیکھ کے چلی گئیں. جب دیکھ کے گئیں تو آپ علیہ السلام نے بعد میں حضرت عائشہ سے پوچھا سناؤ آپ کو کیسی لگی ہے. تو حضرت عائشہ نے کو بہت تعریف نہیں کی اور فرمایا بس یہود کی بیٹی ہے ایک یہودیہ عورت ہے جس کو آپ لے کے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو اب مسلمان ہو گئی. بعد میں نا ایک دن کہیں داخل ہوئے گھر میں آپ تو حضرت صفیہ رو رہی تھی رضی اللہ عنہ. تو آپ نے پوچھا صفیہ کیا ہوا. تو کہنے لگی مجھے عائشہ اور حفصہ جو آپ کی بیویاں ہیں آپ کی زوجائیں ہیں وہ مجھے یہ چھیڑتی ہیں یہ کہہ کے کہ ہم تیرے سے بہتر ہیں اس لیے کہ ہم حضور کی بیویاں بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں رشتے میں ہم حضور کی رشتہ دار بھی ہیں. تو باہر سے ایک عورت آئی ہے تیرا حضور سے کوئی رشتہ نہیں ہے صرف ایک بیوی کے طور پہ تو حضور کے ساتھ ہے. تو ہمارا چونکہ رشتہ اور تعلق دوہرا ہے اس لیے ہم حضور کے ہاں زیادہ عزت اور احترام رکھتی ہیں. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اللہ قلتی اللہ کی بندی تو نے ان کو یہ کیوں نہیں آگے سے جواب دیا. اب آپ ان کو جواب سکھا رہے ہیں اور آپ ان کو تسلی دے رہے ہیں. اب فرمایا تم نے آگے سے یوں کیوں نہیں کہا ان ابی ہارون کہ میرا باپ تو ہارون ہے علیہ السلام وعمی موسیٰ اور میرے چچا موسیٰ ہیں وزوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے شوہر محمد ہیں. تو تمہارے پاس اگر ان کی رشتہ داری اور تعلق ہے میرے پاس تو انبیاء کی پوری نسل ہے. میں تو نبی کی بیٹی ہوں نبی کی بھتیجی ہوں نبی کی بیوی ہوں میرے پاس تو نبوت کا زیادہ تعلق موجود ہے. تم اگر یوں آگے سے کہہ دیتی تو ان کو جواب ہو جاتا.
تو آپ ان کا بہرحال بڑا خیال فرماتے تھے. جب یہ باندی بن کے آئی تھی نا تو ان دنوں یہ حیض کی حالت میں تھی، ناپاکی کی حالت میں. تو آپ نے رخصتی کے لیے انتظار فرمایا، اور جب خیبر بعد میں ختم ہوا اور آپ واپسی نکلے تو خیبر سے ایک منزل دور مقام صحبا ہے. صحبا کے مقام پہ آپ نے جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں آپ کو یہ پتہ چلا کہ صفیہ پاک ہو گئی. تو یہ انہوں نے وہاں غسل کیا. تو آپ نے پہلی خلوت جو ان سے کی ہے وہ مقام صحابہ پہ کی رضی اللہ عنہ. تو اب صحابہ جو تھے وہ اس شش پنج میں تھے کہ پتہ نہیں ابھی تک آپ نے ان کو اپنی باندی بنا کے رکھا ہے یا آپ نے ان سے نکاح کر لیا ہے اور آپ نے ان سے شادی کر لی ہے اور یہ ہماری امہات میں شامل ہو گئی. تو صحابہ نے آپس میں یہ بنایا کہ اگر آپ نے ان کے اونٹ کے اوپر پردہ ڈالا تو پھر مطلب یہ ہماری ماؤں میں سے ہیں اور یہ آپ کی بیوی بن چکی ہیں، اور اگر آپ نے ان کی سواری پہ پردہ نہ ڈالا اور ان کو چھپایا نہیں تو پھر مطلب ہے کہ آپ نے ان کو اپنی باندی بنایا. تو جب یہ اپنے خیمے سے نکل کے اونٹ پہ سوار ہونے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کی سواری کا اہتمام فرمایا. دلہن بھی تھی اور پیچھے اتنی قربانی سے آ رہی ہے کہ باپ بھی قتل ہو چکا ہے، بھائی بھی قتل ہو چکا ہے، شوہر بھی مارا جا چکا ہے. تو آپ نے ان کے لیے اہتمام فرمایا. آپ نے اپنی چادر اتار کے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اونٹ کی کوہان سمجھتے ہیں، کوہان کے اوپر اس چادر کو لپیٹا اور ٹیک بنائی تاکہ اس پہ ٹیک لگ سکے. تکیے کے طور پہ اپنی چادر کو اس کوہان کے اوپر لپیٹا اور آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور خود ساتھ بیٹھے نیچے زمین پہ، اور بیٹھ کے اللہ اکبر ایک گھٹنا کھڑا کیا اور ایک گھٹنے کو زمین پہ لٹایا اور صفیہ سے کہا آؤ یہاں پاؤں رکھ کے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. جب ان کو آپ نے یعنی وہاں سے رخصت کیا ہے خیبر سے تو اتنے اہتمام سے ان کو لے کے آئے، ان کی دلداری کے لیے، دل جوئی کے لیے. تو انہوں نے ایک پاؤں حضور کی ایک ران پہ رکھا، دوسرا پاؤں حضور کے گھٹنے پہ رکھا، اور پھر یہ اونٹ کے اوپر آ کے سوار ہوئیں اور آپ نے ان کے لیے ٹیک کے طور پہ وہ گدی پہلے سے تیار کی رضی اللہ عنہا. آپ ان کی بڑی دلداری اور دلجوئی فرماتے تھے. جو آخری دنوں میں جب بیمار ہوئے ہیں مرض الوفات میں تو ساری عورتیں، ساری بیویاں ایک دن حال چال کے لیے آئیں، عیادت کے لیے جمع ہوئیں. تو آپ نے تو حضرت صفیہ بیچ میں کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے یہ بیماری مجھے لگ جائے اور میری زندگی آپ کو لگ جائے. تو باقی ازواج نے نا آنکھوں میں اشارہ کیا کہ دیکھو یہ نمبر بنا رہی ہے اپنے. تو آپ نے فرمایا واللہ انہا لصادقہ، یہ اللہ کی قسم سچ کہہ رہی ہے، اس کے دل میں بھی یہی خواہش ہے، یہ صرف نمبر نہیں بنا رہی، یہ دل سے یہ بات کہہ رہی. ایک دو سفر پہ تھے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس اونٹ زیادہ تھے. حضرت زینب بھی ہماری ماؤں میں سے ہیں، آپ کی بیوی میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، ان کے پاس اونٹ تھے، زیادہ تھے، اور حضرت صفیہ کے پاس اونٹ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا زینب تو اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ صفیہ کو دے دے. تو زینب کہنے لگیں یہودیہ ہے، میں اس کو کیوں دوں؟ تو آپ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ 3 مہینے آپ زینب کے پاس نہیں گئے کہ تو نے اس کو یہودیہ کیوں کہا ہے. 3 مہینے حضرت زینب کے پاس نہیں گئے رضی اللہ عنہن. یہ میں نے آپ کو 2-3 قصے پتہ کیوں سنائے؟ صفیہ کے قصے تو بہت ہیں، اب وہ سیرت بھری ہوئی ہے، سارے تو میں سنا بھی نہیں سکتا. یہ قصے میں نے آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ عورت میں فطرتاً اپنا شریک برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے. آپ اس کی جتنی مرضی تربیت کر لو، ازواج مطہرات سے زیادہ تربیت تو کسی کی بھی نہیں ہوئی، اور حضرت حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی پیر تو نہیں ہے جو تربیت کرے گا. تو آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی
عورتوں میں یہ جذبات موجود تھے کہ ایک دوسرے کو وہ جو سوکن پن ہوتا ہے اس پہ وہ باقی تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے سے ایک دو دفعہ 2-3 ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں عورتیں دوسری شادی کو برداشت کیوں نہیں کرتی، ہماری ہاں عورتیں دوسری بیگم کو برداشت کیوں نہیں کرتی. تو اس کی یہ 2-3 وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ محبت ویسے ہی شرکت برداشت نہیں کرتی. محبت میں اگر شرکت ہو جائے، محبت میں کوئی اور شریک ہو جائے تو وہ محبت ہضم ہی نہیں ہوتی. اس لیے دیکھو نا، خود اللہ کو بھی شرک برداشت نہیں ہے. محبت خالص ہو اور ایک کے ساتھ ہو تو یہ محبت کا ایک کہہ لو اصول ہے اور محبت کا بڑا معیار ہے. اگر اس میں شرکت آ جائے گی تو محبت نہیں رہے گی. تو بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر سے دلی طور پہ محبت کرتی ہے. اللہ نے عورت کو بنایا ہی اس طرح ہے، اس کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر سے محبت رکھتی ہے. اب جب اس محبت میں شرکت پیدا ہوگی تو اس کو ہضم نہیں ہوگی. یہ فطری عمل. اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس معاشرے میں، اس مجمع میں، ان قوموں میں 2 عورتیں، 3 عورتیں، 4 عورتیں نکاحوں میں آ جاتی تھی. اور آپ کی تو خاصیت تھی، آپ کی خاصیت کی وجہ سے 9 بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں. امتی کو 4 کی اجازت دی ہے. ہمارے معاشرے میں مردوں نے اتنی بے اعتدالی کر دی ہے اور عورتوں کے ساتھ اتنا ناروا سلوک رکھا ہے دوسری شادی کے بعد کہ اب یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی دوسری بیگم آئے گی تو میرے ساتھ شوہر کا معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا. اس لیے وہ پہلے سے ہی ڈر جاتی ہیں کہ دوسری بیگم اور دوسری شادی اور دوسرا نکاح میرا شوہر نہ کرے. جس معاشرے میں مرد مضبوط رہتے ہیں اور اعتدال سے چلتے ہیں اور ساری بیگموں کو اعتدال سے چلاتے ہیں، اس معاشرے میں نکاح آج بھی ہوتے ہیں، شادیاں آج بھی ہوتی ہیں. وہاں کی عورتیں دوسری عورتوں کو قبول کر لیتی ہیں، برداشت کر لیتی ہیں. ہمارے ہاں مردوں میں بے اعتدالی بہت زیادہ ہے. پہلے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں ایک عورت سے، اس نے اپنا تن من دھن ہر چیز واری اپنے شوہر پہ. شوہر نے دوسری شادی کی، اب پہلی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. تو یہ بے اعتدالی ہے. اسلام نے جو 4 کی اجازت دی ہے وہ اس طور پہ دی ہے کہ سب میں عدل رکھنا. اگر شرط عدل کی رکھو گے تو تمہیں 4 کی اجازت ہے، اور اگر عدل نہیں رکھ سکو گے تو پھر 1 ہے، پھر 4 کی اجازت نہیں ہے. ہم آدھی بات پڑھتے ہیں، آدھی ہم نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے، اور جو دوسری آدھی بات ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں چونکہ وہ ہمارے مذہب اور ہمارے طبیعت کے مطابق نہیں. تو جہاں اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے وہاں اعتدال اور عدل کی شرط بھی رکھی ہے. اگر شرط پوری کر سکتے ہو تو ویلکم، کرو 4 شادیاں، اور اگر نہیں کر سکتے ہو پھر 1 پہ اکتفا کرو. پھر 4 کی اجازت آپ کو نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیارو، اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہیں، 3 شادیاں کی ہیں تو مبارک ہو، اچھی بات ہے، اس نے سنت زندہ کی ہے. لیکن اس سنت میں زندہ کرتے ہوئے اس معیار کو باقی رکھنا ہے کہ برابری رہے. ساری بیویوں کا پورا خیال رکھنا، پھر اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں. جب یہ قلعہ قاموس فتح ہو گیا تو اس کے بعد اگلا قلعہ خیبر میں تھا، اس کو قلعہ زبیر کہتے ہیں، بلکہ قلعہ صعب کہتے ہیں. حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ نے ایک جماعت ترتیب دی اور آپ نے کہا کہ اس قلعے کو تم نے فتح کرنا. وہ 3 دن کوشش میں لگے رہے لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے پاس جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا اور بھوک شروع ہو گئی، فاقہ شروع ہو گیا. تو جنگ کی حالت ہو، پردیس میں بیٹھے ہوں اور راشن پانی بھی ختم ہو جائے تو مشکل پڑ جاتی ہے. تو کچھ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا اور بھوک پڑ گئی، اور قلعہ ابھی تک فتح ہونے کے کوئی آثار نہیں. یہ 3را دن تھا محاصرے کا. تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم انک قد علمت حالتہم، یا اللہ تو ان کی حالت جانتا ہے،
ولیست بہم قوہ، اب ان کے پاس مزید قوت نہیں ہے، ولیس بیدی شیء اعطیہم ایاہ، اور میرے ہاتھ میں بھی ایسا کچھ نہیں کہ میں ان کو کھلا پلا سکوں۔ فافتحھا علیہم اعظم حصونا طعاما وودکا، یا اللہ اب ان پہ اس قلعے کو کھول دے، فتح فرما دے، اور ان کی خوراک کا بندوبست فرما۔ اور خیبر کے قلعوں میں جس قلعے میں خوراک زیادہ ہو وہ قلعہ ان کے لیے اب کھول دے، یہ آپ نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کی برکت سے اسی شام وہ قلعہ فتح ہو گیا، قلعہ صعب۔ تو اس میں سے بہت سا اسلحہ بھی ہاتھ آیا، بہت سا کھانا بھی ہاتھ آیا، اور بہت ساری چربی بھی ہاتھ آئی۔ چربی بطور گھی کے استعمال کرتے تھے، کھانوں میں گھی لگتا ہے نا، ہر کھانے میں گھی تو ہوتا ہے، کھانے کا ایک ضروری جز ہے گھی کا ہونا۔ تو اس زمانے میں جو گھی کی شکل تھی وہ چربی ہوتی تھی، چربی کو پگھلا کے اس میں کھانا بنتا تھا۔ تو بہت ساری چربی ہاتھ آ گئی، بہت سارا کھانا مل گیا، اور بہت سارا اسلحہ بھی ہاتھ آ گیا۔ انہی اسلحے کی کھیپ میں 3-4 منجنیقیں بھی ملیں۔ منجنیق وہ اس زمانے میں ایک مشین کے طور پہ ہوتی تھی، اس میں پتھر رکھ کے فائر کرتے تھے، اور جو بلڈنگز ہوتی تھیں اور بڑی عمارت ہوتی تھی اس کو توڑنے میں کام آتی تھی۔ وہ 3-4 منجنیقیں بھی وہاں سے مل گئیں۔ اسی قلعہ صعب سے اگلا قلعہ ہے زبیر، اس کو قلعہ زبیر کہتے ہیں۔ یہ مختلف یہودیوں کے نام پہ یہ قلعے بنے ہوئے ہیں۔ یہ قلعہ جو تھا یہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، اور نیچے سے چڑھنا اور اس تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ یہودی سارے کٹھے ہو کے اوپر قلعہ زبیر میں جا کے بند ہو گئے۔ اب ان کو کیسے اتاریں اور ان کو کیسے نکالیں اور اس قلعے کو فتح کریں، یہ مشکل کام تھا۔ تو آپ نے 3-4 دن محاصرہ رکھا، وہ قلعہ فتح نہیں ہوا، اس کو فتح کرنا مشکل تھا۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ منجنیقیوں میں پتھر رکھ کے نا وہ برساتے ہیں، وہ ہم برسائیں گے، قلعے کی دیواریں ہلیں گی، ٹوٹیں گی تو قلعہ کھل جائے گا۔ تو ایک یہودی کہیں اندھیرے میں آ کے آپ سے ملا۔ دیکھو اللہ نے جب اپنا کام لینا ہوتا ہے نا تو نہ حاجی ہونا شرط ہے، نہ مولوی ہونا شرط ہے، نہ مفتی ہونا شرط ہے، نہ نمازی ہونا شرط ہے، نہ چلے چارما شرط ہے، کوئی شے شرط نہیں ہے۔ اللہ جب اپنا کام لینے پہ آتا ہے وہ کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ اس لیے کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کہیں آپ سے دین کا کام لے رہے ہیں، مدرسے میں، کسی مسند پہ، تبلیغ میں، کسی اور جگہ پہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی چودراہٹ نہیں ہے کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، اللہ ہمیں استعمال فرما لے تو یہ ہماری خوش نصیبی۔ تو ایک یہودی اندھیرے میں آ کے آپ سے ملا اور اس نے کہا اگر آپ اس قلعے کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گر بتاتا ہوں۔ گر یہ ہے کہ یہ تو اوپر بند رہیں گے اور آپ ان تک کبھی بھی نہیں پہنچیں گے۔ جب آپ رات کو آرام کرتے ہیں اندھیرے میں تو ان کے پینے کے لیے جو پانی ہے وہ چشمے زمین میں نیچے ہیں، تو یہ پہاڑ سے اتر کے نیچے آتے ہیں اور پانی چشموں سے بھرتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور پھر یہ اوپر جا کے واپس قلعے میں بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ ان پہ حملہ نہیں کرتے، تو اس لیے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ان چشموں پہ قبضہ کر لیں تو یہ تیسرے چوتھے دن ہی ہار مان جائیں گے۔ وہ منجنیقے پتھر مارنے کی نوبت ہی نہیں آئی، آپ نے وہ چشمے بند کروا لیے، روک لیے، صحابہ کو ان پہ پیرا بٹھا دیا، چشمے رک گئے۔ اب وہ پانی پینے نیچے اترے تو وہ مارے جائیں۔ تو 10-15 یہودی اسی چکر میں مارے گئے اور پانی نہیں ملا۔ تیسرے دن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ کھول دیا، تو یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح اور قلعے بھی ہیں، اب میں سارے قلعوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ قصہ مختصر یہ کہ خیبر فتح ہو گیا اور یہود سے صلح نامہ طے ہوا، ایک صلح نامہ لکھا گیا، اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ سارے یہودی اپنی عورتیں اپنے بچے لے کے یہاں خیبر کو چھوڑ کے جلا وطنی اختیار کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ نہ اپنے گھوڑے لے جا سکتے ہیں، نہ اپنے اسلحہ لے جا سکتے ہیں، نہ اپنا سونا چاندی لے جا سکتے ہیں، نہ کوئی اور مال پیسہ لے کے جا سکتے ہیں، اور کپڑوں میں سے بھی اتنی لے جانے کی اجازت ہے جو ان کی پشت پہ لگے ہوئے ہیں، جو ان کی پشت اٹھا سکے۔ اس سے زیادہ اگر کپڑا لے جانا چاہیں گے تو کپڑوں کی بھی اجازت نہیں۔ اور آپ نے کہا سارے یہاں سے چلے جاؤ، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یہاں سے جلا وطنی اختیار کر لو۔
اس پہ صلح طے ہو گئی اور آپ نے خیبر والے یہود کے ساتھ یہ نیا معاہدہ کر کے خیبر کو فتح کر لیا۔ پھر وہ یہودی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ تو مدینہ چلے جائیں گے اور اتنے غلام آپ کہاں سے انتظام کریں گے جو آ کے یہ خیبر کی ساری زمینیں سنبھالیں، ہمیں آپ ویسے یہاں سے نکال رہے ہیں، تو یہ بڑی زرخیز زمینیں ہیں اور ہمیں ان کو چلانے کا اور ان کے اوپر کھیتی لگانے کا اور ان کو گاہنے کا ہمیں اچھا تجربہ ہو چکا ہے، اگر آپ مانیں تو آپ ہمیں یہاں سے نہ جانے دیں، ہم آپ کے لیے یہ خیبر کی ساری زمینیں سنبھالیں گے اور آپ اس میں سے ہمیں جو اجرت دے دیں ہمیں منظور ہے۔ یہ یہودیوں نے منت کی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بات ان کی ٹھیک ہے، ہم نے مدینے میں ہونا ہے اور اتنے بندے ہمارے پاس نہیں ہوں گے کہ ہم یہاں خیبر میں بندے بٹھائیں اور ان سے کھیتی کروائیں، تو آپ انہی کو یہاں رہنے دیں، ان سے کوئی معاہدہ کر لیں، لین دین کچھ کر لیں تو کام چل جائے۔ تو آپ نے پھر ان سے یہ معاہدہ کیا کہ خیبر کی جتنی آمدن ہوگی، وہ چونکہ زرخیز علاقہ تھا، کھجور کے بہت باغات تھے اور بہت آمدن ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا جتنی آمدن ہوگی اس کا آدھا حصہ تمہارے لیے ہوگا اور آدھا حصہ مسلمانوں کا ہوگا۔ یہ طے ہوا۔ اس پہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم یہاں رہنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو آدھا حصہ دیا کریں گے، جب تک آپ ہمیں یہاں رکھنا چاہیں آپ ہمیں رکھیں، جب آپ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیں ہم یہ باغات آپ کے حوالے کر کے ہم چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس پہ طے ہو گیا۔ یہ تھی سالانہ آمدن جو موقع پہ خیبر سے جتنا کچھ حاصل ہوا تھا اس کو آپ علیہ السلام نے 36 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ویسے آخری بات کر کے پھر سنتیں پڑھتے ہیں۔ 36 حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر حصہ 100 حصے رکھتا تھا، تو 36 ضرب 100 کتنے ہوئے؟ 3600 ہو گئے۔ تو آپ نے 1800 ان 36 میں سے نصف کہہ لو 1800 حصے الگ کر لیے مسلمانوں کے اجتماعی حادثات کے لیے، اجتماعی ضروریات کے لیے، جب کہیں کوئی مسئلہ بنے گا تو وہ مال مسلمانوں پہ لگے گا، اور 1800 حصے مسلمانوں پہ تقسیم فرمائے۔ اور مسلمانوں پہ وہ 1800 کس طرح تقسیم فرمائے، وہ ایک پوری مستقل تقسیم ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو بیان کر دوں مختصر۔ حدیبیہ میں 1400 لوگ گئے تھے صحابہ میں سے، 200 ان کے ساتھ گھوڑے بھی تھے، اور جب مال تقسیم ہوتا ہے تو شریعت نے یہ قانون دیا ہے کہ گھوڑے کو 2 حصے ملیں گے اور بندے کو 1 حصہ ملے گا۔ تو جو 200 گھوڑے تھے ان کے 200 نکال دو، 400 یہ چلے گئے، اور گھوڑے والوں کا 1 حصہ نکال دو تو 200 حصے وہ بھی چلے گئے، 600 حصے یوں بیچ میں سے نکل گئے۔ اور حدیبیہ میں 1200 لوگ صحابہ پیدل گئے تھے، تو 1200 حصے ان 1800 میں سے صحابہ کو 1 حصہ تقسیم ہوا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی 1 حصہ آیا، اور یہ وہ حصہ تھا جو باغ فدق تھا، جس کو فدق کا ایک قصہ مشہور ہے، اور اس پہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا واہی تباہی اور چڑیا کا پورا ہاتھی بنایا ہوا ہے، چھوٹی سی بات ہے، اور وہ حصہ کتنا سا ہوگا اور وہ باغ کتنا سا ہوگا۔ وہ فدق کا ایک باغ تھا جو آپ کے حصے میں آیا، جس پہ پھر وہ ایک نئی کہانی کھڑی ہوئی کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو بکر نے وہ باغ ہتھیا لیا اور حضرت فاطمہ کو دیا نہیں، حضرت فاطمہ کا حق مار لیا، اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں اس پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ ستھری اور صاف سری روایت ہے، آپ نے فرمایا اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء لَا نُوَرِّثُ دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا، ہم جو نبی ہوتے ہیں ہماری کوئی میراث نہیں ہوتی، ہمارا جتنا مال ہے وہ سارا ہمارے انتقال کے بعد مسلمانوں پہ صدقہ ہوتا ہے۔ چل کہانی ختم ہو۔ صحابہ بھی یہ جانتے تھے، اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ جانتے تھے، حضرت فاطمہ بھی یہ بات جانتی تھی، یا حضرت فاطمہ نے اگر کوئی مطالبہ کیا بھی ہے تو ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، حضرت ابوبکر نے، باقی صحابہ نے حدیث بتائی، اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی۔ حضرت علی اتنے جو شیر خدا ہیں، واقعتاً شیر خدا ہیں، اگر اتنا حق مارا جا رہا تھا تو حضرت علی کیوں نہیں بولے بیچ میں؟ تو یہ ساری کہانی گھڑی ہوئی ہے اور اتنا واہی تباہی بنائی ہوئی ہے۔ وہ ایک حصہ تھا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو خیبر کے حصوں میں سے ملا تھا، اور یوں 1800 حصے مسلمانوں پہ تقسیم ہوئے۔ باقی انشاءاللہ
بات کو اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.